دوستان نصیبہ کار، اگر اللہ کی محبت کی باتیں میں آؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ خلیل ابو طیفان، پھر آپ کا نام خلیل۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو کسی عادت میں تیری موافقت کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اس کے اندر ایک بڑا مفہوم ہے کہ اللہ کا اخلاق یہ ہے جو اسے نہیں بھی مانتا اسے بھی دیتا، جو اسے نہیں بھی مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو اس کی نہیں سنتا اسے بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اخلاق میں اس حد تک پہنچ گئے، اتنے قریب چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا۔ پتہ چلا بندہ جب بندگی کرتا ہے، بندہ جب بندگی کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا خلیل بنا لیتا۔ نبی تو تھے لیکن اتنی رب کی مانی کہ رب نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ میرے بھائی، میں اور آج صحیح بات ہے اللہ کی محبت سے دور، اللہ کی توحید سے دور، ہم اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے کہ ہم نے اپنے رب کو بلا دیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو خلیل بنانے کی جو وجوہات ہیں وہ جو علماء نے لکھی وہ بھی سن لیں کہ جب آپ نے ملائکہ آپ کے پاس بشارت کے لیے آئے، آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تاریخ طبری کے اندر امام صاحب لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے کہا ہم تو قیمت کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، آپ لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں، ہم قیمت دیے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم نے فرمایا اچھا قیمت دے دینا۔ فرشتوں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم ابتدا میں میرے اللہ کا نام لو، جس رب نے دیا ہے اس کا نام لو، اور جب درمیان میں آ جاؤ میرے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اور جب اختتام ہو تو اختتام کے اندر بھی میرے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہر پہلو، ہر عمل اللہ کی محبت کے اندر۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان نواز بھی تھے، یہ تو پہلے میں نے آپ سے عرض کی۔ ہوا کیا کہ آپ کے ہاں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے دروازے سے ملے گا تو وہ دروازہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ آپ دینے کے بعد پوچھتے نہیں ہیں کہ لینے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آپ کے دروازے پر آ گئے، جب آئے نا تو آپ کے پاس بھی اتنا مال زیادہ نہیں تھا، لوگ بہت زیادہ آ گئے۔ آپ کا ایک مصری دوست تھا، وہ اکثر اوقات گندم بھیجا کرتا تھا، آپ نے اپنے خادموں کو بھیجا جاؤ اس سے گندم دے کر تاکہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے نا تو ساری بات اس مصری دوست کو بتائی۔ اس نے کہا جاؤ ابراہیم سے کہہ دو آپ نے کھانا ہے تو دیتا ہوں، اتنے لوگوں کو دینے کے لیے میرے پاس۔ خالی واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا تو راستے کے اندر پریشان ہیں، کہتے ہیں جب لوگ دیکھیں گے ان کے اونٹ خالی ہیں تو پورے شہر کے اندر کیا اثر پڑے گا؟
انہوں نے مٹی سے بوریاں بھر لی، مٹی ڈال کے بوریاں بھر لی۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر آئے تو جناب ابراہیم پہلی پریشان تھے کہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے، آپ سو گئے۔ دروازے پر شور تھا، جناب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ جاگی، پوچھا شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا ہجوم ہے کھانے والوں کا۔ تو آپ نے فرمایا وہ مصری کے پاس لوگ گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ قافلے والوں نے بتایا آئے ہیں، وہ ابھی پہنچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں کہو آٹا لائیں جو لائے ہیں۔ اب وہ پتا بھی نہیں رہا کہ اس کے اندر مٹی ہے، کیا دیں؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی بوریاں ہیں لاؤ، جو لوگ مٹی بھر کے لائے تھے وہ پریشان تھے، جب کھولیں گے تو مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا خلیل بن جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لیتا ہے، پھر رب اس کا بھرم توڑتا نہیں۔ یقین کر کے جانے آج میرا اور آپ کا رب سے رشتہ کمزور ہے۔ میں نے اگلے دن کل کے موقع پر بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے فلاں کی فوتگی ہوئی، ہم اس کے جنازے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں فوتگی کی سمجھ نہ آئے، ہم پوچھتے ہیں ارے بھائی یہ کون فوت ہوا، کب جنازہ ہے؟ ضرور پڑھیں، بڑا ثواب ہے، لیکن اتنا تو بتائیں جب آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں آپ سے پوچھا جائے، آپ کہتے ہیں جنازے پر نہ گیا تو میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، میرا تعلق خراب ہو جائے گا کہ تو میرے باپ کے جنازے پر نہیں آیا۔ تو ہائے افسوس کسی کے باپ کے جنازے پر نہ جائے، وہ بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، آپ وہ ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ خدا ناراض ہو جائے، 5 وقت صدا میرے اور آپ کے کانوں میں آئے، حیا علی الصلاۃ کی، حیا علی الفلاح کی صدائے کانوں میں آئے، خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے؟ یقین کر کے جانے یہ جملے ہضم نہیں ہوتے، قسم بخدا ہضم نہیں ہوتے۔ جنازے کا سنی آپ جائیں، نماز آپ کے کانوں میں صدا آئے، نہ میں اٹھوں نہ آپ اٹھیں، تو ہمیں کیا لگے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے؟ میرے بھائی جو خدا کو ناراض نہیں کرتے ان کی بوریوں میں مٹی لدی ہوئی ہو، خدا اس کو آٹے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب حضرت سارہ نے فرمایا بوریاں کھولو، بوریاں کھولی گئی، وہ پہلے حضرت ابراہیم کو بتا چکے تھے جناب اس میں مٹی ہے، آٹا نہیں ہے۔ حضرت سارہ نے بوریاں کھولی تو وہ آٹا تھا، آٹا گوندا، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جاگے، پوچھا یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ عرض کی آقا یہ جو لوگ مصری سے لائے تھے، آپ فرماتے وہ تو مٹی تھی۔ جب پتا چلا کہ ہم نے بوریاں کھولی جن کے اندر مٹی تھی، رب نے اس مٹی کو آٹے میں بدل دیا۔ میرے بھائی ہمارا خدا ساری طاقتوں سے بڑھ کر طاقت والا ہے، ہمارا خدا پوری کائنات کا مالک ہے۔ آج آپ ایک کسی بندے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اگر بڑا آدمی ہو اسے تو بالکل ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے بھائی میرا بھی سوال ہے، کیا میرا اور آپ کا عقیدہ توحید پر نہیں ہے؟ کیا پوری کائنات کے اندر ہمارے رب کا کوئی شریک ہے؟ میرے بھائی اس کائنات کے اندر ہمارے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس کائنات کا واحد مالک، واحد خالق ہے، پھر میں اور آپ اسے ناراض کر دیں؟ میرے بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام
میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں فرشتے آئے انسانی شکل میں. اس فرشتے نے بڑی پرسوز آواز میں اللہ کا نام لیا, اتنے خوبصورت لہجے میں اللہ کا نام لیا. جناب ابراہیم فرماتے ہیں دوبارہ میرے اللہ کا نام لیا. اتنے خوبصورت لہجے میں میرے خدا کا نام لیا. وہ فرشتہ کہتا ہے اب فری میں نام نہیں لوں گا. حضرت ابراہیم کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھو. خلیل اس لیے نہیں بنایا, خلیل اسی لیے بنایا تعلق بڑا تھا. آج میرے اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کچھ دو, اگر اس سے محبت کرتے ہو تو کچھ دو. آپ نے فرمایا تو کچھ کی بات کرتا ہے, یہ سارا مال تو دے دے. اسی قربانی بھی دینی ہوئے جڑا سارا تو کمزور جانور ہوئے, سارا تو تھکیا ہوئے, مونا نیا کاری صاحب قربانی لگتا ہے کہ نہیں لگتا. جناب ابراہیم فرماتے ہیں تم مال کی بات کرتے ہو, یہ سارا مال لے لو, ایک بار مجھے اللہ کا نام دوبارہ سنا دو. اللہ اکبر. تفسیر کبیر کے اندر امام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ عرض کرتے ہیں فرشتوں مجھے دوبارہ میرے رب کا نام سناؤ. وہ کہتے ہیں مال تو دے دیا, اب کیا دو گے؟ اللہ اکبر. صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں اپنی اولاد بھی آپ کے حوالے کروں, وہ آپ کے مال کو چرایا کرے گی. فرشتوں نے دوبارہ اللہ کا نام لیا تو آپ بڑے پرجوش ہوئے. تو فرشتے کہتے ہیں اے ابراہیم یہ مال بھی تیرا, اولاد بھی تیری, ہم تو تمہیں آزما رہے تھے. لیکن میرے بھائی کاش آج میں اور آپ ہم تھوڑا سا خیال کر لیتے, تھوڑا سا بھرم کر لیتے کہ ہمارا خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس خدا نے ہمیں عزت دی ہے, اس خدا نے ہمیں رزق دیا ہے, اس خدا نے ہمیں صحت دی ہے. آپ کا اپنا مقولہ ہے, آپ سب لوگ تنا ہیں, اب خود کہتے ہیں جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں. تو مجھے بتائیں کون ایسا ہے جسے میرا خدا نہیں دیتا؟ کوئی ہے تو وہ نہ گیت گائے. جو کھاتا خدا کا ہے, جو پیتا خدا کا ہے, وہ اگر خدا کا نام نہ لے تو میرے بھائی پھر نمک حلالی نہیں ہوگی. آج صحیح بات یہ ہے, آج اس پرفتن دور کے اندر آج ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے. ہمیں خدا کی محبت کا احساس ہی نہ رہا. میں اپنی بات بھی کرتا ہوں, آپ کی بھی کرتا ہوں. جو میں کڑن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے کانوں میں صدا آئے ہم نہ اٹھیں, تو یہ اللہ کے ساتھ کھلا اعلان جنگ نہیں ہے. کھلا اعلان جنگ ہے کہ خدا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے, ہمارے کانوں میں پیغام دے رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, کانوں میں آواز نہ بھی آئے تو نماز پھر بھی فرض ہے. لیکن یہ 5 وقت تلقین ہماری محبت کی وجہ سے ہے, یہ آپ کے پیار کی وجہ سے ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھول گیا, مجھے یاد نہیں رہا, نماز تو پڑھ رہی تھی مجھے پتہ نہیں چلا. خدا نے کتنا پیارا بندوبست کر دیا, کتنا پیارا ماحول دے دیا کہ میرے بندے کو 5 وقت صدا دو, 5 وقت میرا پیغام دے دو. میرے بھائی جب وہ 5 وقت پیغام آئے تو ہم پھر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر خواب آتا ہے, واضح پیغام بھی نہیں آتا, خواب آتی ہے کہ میرے نام پر سب سے پیاری
پیاری چیز قربان کر دو. اب خواب آتی ہے جناب ابراہیم اس خواب کے اندر ہی کہ مجھے خواب آ گئی, میرا رب سب سے پیاری چیز مانگ رہا. تو تاریخ گواہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دیا کہ میرا خدا اگر میرا بیٹا چاہتا ہے تو میں اسے قربان کرتا ہوں. میرے بھائی آؤ, آج صحیح بات ہے, آج وقت ہے. آپ دیکھیں کسی کی عمر 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال. میرے بھائی مجھے اتنا بتا دو, آج ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہمارے لیے تو قیامت ہی قیامت, اس دنیا سے چلے جائیں قیامت والے دن. آج صحیح بات ہے, میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں برائی کروں نا تو میں یہ ضرور سوچتا ہوں لوگوں کو پتہ نہ چلے, پتہ چلے گا تو میری بےزتی ہوگی. اگر محلے کے لوگوں کو پتہ چلے میں اور آپ یہ بےزتی تصور کرتے ہیں تو یار ایک منٹ کے لیے اس بات کو سوچیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا, روز محشر ہوگا, پوری کائنات جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کھڑا ہوگا. اگر میرے اور آپ کے خدا نے پوچھ لیا ارے بندہ خدا آگے آ, تجھے میں نے 80 سال زندگی دی, تجھے میں نے 90 سال زندگی دی, بتانا تو نے کتنی میری باتوں پر عمل کیا. ایمانداری سے بتاؤ پوری کائنات کے سامنے رسوا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے بھائی یہ ایک دکھ بھری کہانی تھی, یہ چند کڑھن کی باتیں تھیں کہ کاش آج میں اور آپ, صحیح بات ہے اب بھی آپ بندے گن لیں ہمارے محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں آج جمعہ پڑھنے پھرتی نہیں ہے. ابھی جو میں بات کر رہا تھا ابھی جنازہ ہو تو ہماری جنازہ گاہ بھر جائے گی, لیکن جنازہ پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جنازہ پڑھنے جائیں نماز پڑھنے نہ آئیں. یہ بات صحیح بات ہے, سمجھ نہیں آتی کہ ہم انسان کو تو راضی کریں خدا کو راضی. دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی